بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناتی تاج ابا جس قواری لڑکی کو بناتے تو اس کی شادی ہو جاتی، مگر ابا مجھے اس تاج سے دور رکھتے تھے، حالانکہ میں 36 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک رات ابا کی غیر موجودگی میں وہ تاج پہن کر سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ابا آج پہ رات کے اس وقت کدھر جا رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ اماں کی طبیعت کتنی خراب ہے، پھر بھی آپ باہر جا رہے ہیں۔ ہم اکیلی ہو جاتی ہیں، اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو میں کس سے بتاؤں گی؟ آپ ہوں گے نہیں، اماں کو ہاسپٹل کون لے کر جائے گا؟ اقصیٰ نے اپنے ابا کو باہر جاتے دیکھا، جن کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ وہ آج بھی تجسس سے اس تھیلے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اماں مرے یا جیے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے میرا کام کرنے دو، اور آج کے بعد مجھے روکنے کی ہمت مت کرنا۔ اس کا ابا غصے میں یہ کہہ کر چلا گیا۔ اقصیٰ نے دروازہ بند کیا اور واپس گھر میں آ گئی اور اپنی بیمار ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اقصیٰ آج پھر تیرا ابا چلا گیا ہے، اگر میں مر گئی تو بھی اس سے نہ کہنا کہ مری پڑی ہے۔ اس کی اماں ہنستے ہوئی بولی اور اقصیٰ اپنی ماں کے درد بھری مسکراہٹ دیکھنے لگی۔ یہ مسکراہٹ اکثر ان کے چہرے پر ہوتی تھی۔ اقصیٰ کی عمر 36 سال تھی اور یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس نے بچپن ہی سے دیکھا تھا کہ اس کی اماں اور اس کے ابا میں ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ اس نے یہ بات بچپن سے ہی نوٹ کی تھی۔ اس کا ابا اس کی اماں کو اگنور کرتا تھا، کبھی اس کی اماں کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ بس اتنا کہتے تھے کہ تمہیں قاتل ہوں۔ وہ آج تک یہ بات نہیں جان سکی تھی کہ اس کا ابا اس کی اماں کو قاتل کیوں کہتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ ذلیل ہوتے ہی دیکھا تھا، کبھی اپنے دھدیال والوں کے ہاتھوں تو کبھی اپنے ننیال والوں کے ہاتھوں۔ اماں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، ابا آپ سے اتنا جھگڑا کیوں کرتے ہیں، پھر بھی آپ ابا کی اتنی عزت کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے بارے میں پھر کوئی تو ایسی بات ہے جو ابا نہیں جانتے۔ وہ اپنی ماں کو تجسس سے دیکھتے ہوئے بولی، تم کبھی نہیں سمجھو گی، میں نہیں جانتی تمہارے ابا ہم دونوں سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے ساری زندگی اسے دہلیز پر رکھا، کبھی کہیں جانے نہیں دیا، اب تمہاری شادی بھی نہیں کر رہے، نہ جانے وہ چاہتے کیا ہیں۔ اس کی اماں دکھی انداز میں بولی، اماں آج کل ابا جب بھی باہر جاتے ہیں ابا کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہوتا ہے، کیا آپ جانتی ہیں کہ اس تھیلے میں کیا ہوتا ہے؟ ابا آخر کیا ہم سے چھپا کر لے کر جاتے ہیں؟ وہ اپنی ماں سے آج اپنے دل کی بات پوچھنے لگی تھی۔ بیٹا پہلے کبھی مجھے کچھ بتاتے ہیں جو آپ بتائیں گے؟ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں آخر اس تھیلے میں کیا ہوتا ہے اور کیا وہ لے کر جاتے ہیں۔ اس کی اماں اسے نگاہیں چراتی ہوئی بولی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی اماں جانتی ہے، بس اسے بتانا نہیں چاہتی۔ اماں آپ کیوں نہیں بتا رہی؟ بتا دینا، آخر اس تھیلے میں کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ابا وہ تھیلا باہر لے جاتے ہیں میں اسے بہت تجسس سے دیکھتی ہوں، آخر اس میں کیا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ بتا دینا۔ وہ اپنی اماں کی منتیں کرنے لگی، پر اس کی ماں پاگل نہیں تھی جو اسے بتا دیتی۔ اقصیٰ بیٹا جا کر سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، اگر مجھے تکلیف ہوئی تو میں تمہیں اٹھا لوں گی۔ اس کی اماں اس کی بات کو ٹال کر کہنے لگی۔ وہ اماں کی بات سننے کے بعد جان گئی کہ اس کی اماں اسے نہیں بتائے گی، اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی۔ اماں نے نہ جانے مجھ سے کیا بات چھپائی، نہ جانے مجھے کوئی بات کیوں نہیں بتاتی۔ اماں نے تو مجھے آج تک یہ بھی نہیں بتایا کہ ابا نے انہیں ساری عمر قاتل کیوں کہا، ان کے ساتھ مجرموں والا سلوک کیوں کیا۔ آخر اماں نے ایسا بھی کیا گناہ کیا تھا؟ ابا کو اماں سے اس قدر نفرت تھی، یا آخر ابا چاہتے کیا ہیں جب وہ میری شادی نہیں کر رہے؟ ساری سوچیں اسے پاگل کرنے لگی۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، پر بند آنکھوں کے سامنے بھی اس سے ابا کا تھیلا نظر آنے لگا جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ ابا آپ نے تو مجھے پاگل کر دیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی بیٹی کا کیا حال ہو رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ ان سب کی وجہ اس تھیلے میں آخر کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں مجھے بتاتے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر نہ جانے کیا سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی دیر سوئی ہی تھی کہ اسے یوں لگا کہ جیسے کوئی اس کے سرہانے کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھی، اسے یوں لگا جیسے کوئی کمرے سے باہر نکلا ہو۔ وہ ڈرتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی، پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ یا اللہ، رات کے اس وقت کون تھا میرے کمرے میں، اور کدھر گیا، کیوں آیا تھا میرے کمرے میں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ سوچ سوچ کر گھبرانے لگی، کیونکہ آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، نہ کبھی کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا، نہ کوئی رات کے اس وقت ان کے گھر میں آتا تھا۔ اب وہ ڈرنے لگی تھی۔ اس کا باپ بھی رات کو کبھی کبھی گھر نہیں آتا تھا۔ اس نے پوری رات جاگتے ہی گزار دی۔ صبح کے وقت اس کا ابا آ گیا۔ وہ اپنے ابا کو غصے میں دیکھنے لگی۔
ابا آپ کیوں اماں کو اور مجھے اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے، آپ مجھے ایسے اکیلا چھوڑ کر نہ جایا کریں۔ وہ گھبرا کر بول رہی تھی۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے رات والا منظر گھوم رہا تھا۔ میں نے تمہارا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، ڈرتی تم ہو رات کو، میں تو نہیں ڈرتا، میں کیا کروں؟ اور ہاں، ویسے بھی کوئی تمہیں کھا نہیں جائے گا، آئی سمجھ؟ اور ایسا تم کیوں بول رہی ہو کہ تمہیں ڈر لگتا ہے؟ آج سے پہلے تو تم نے کبھی نہیں کہا کہ ابا کو بتاؤں کہ رات کے وقت کوئی آیا تھا؟ نہیں، ابا کو نہیں بتاتی، ابا کا مزاج ہی ایسا ہے، یہ نہ ہو کہ الٹا مجھ پر ہی الزام لگا دیں اور مجھ سے ہی پوچھنے لگ جائیں کہ وہ کون تھا، کیوں آیا تھا، کس وجہ سے آیا تھا۔ ابا کو نہیں بتاتی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم ہوگی۔ اس کے ابا کو غصہ آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سام کیوں سوکھ گیا ہے؟ اب مجھے بتاؤ گی کہ ہوا کیا ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ ڈر لگتا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں لگا۔ اس کے ابا اب ایک بات کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا ابا، اکیلی ہوتی ہوں نا تو ڈرتی ہوں، اماں کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تو کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ وہ بات کو بدل گئی۔ یہ تمہاری ماں اتنی آسانی سے نہیں مرے گی، قاتل ہے، سب کو مار کر مرے گی۔ اس کا ابا نفرت سے کہنے لگا۔ اپنے ابا کی بات سن کر پھر سے وہ پہلی والی پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا ابا آخر کیوں ایسا کہتا تھا؟ اس نے اب ابا کی بات کا جواب نہ دیا اور وہاں سے چلی گئی کچن کی طرف۔ کھانا وغیرہ بناتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اب تو ابا بھی گھر پر ہیں، اب کون دیکھ سکتا ہے مجھے؟ کیا سچ میں کوئی ہے یا صرف یہ میرا وہم ہے؟ پر ابا کے ہوتے ہوئے کون آ سکتا ہے؟ وہ کچن میں کھڑی سوچ رہی تھی، وہ گہری سوچ میں گم تھی۔ اچانک اس کے پیچھے سے گلاس گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، خبردار جو مڑ کر دیکھا، اگر ذرا سا بھی مڑی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے اپنے پیچھے سے لڑکی کی آواز آنے لگی اور یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں چلانے لگ جاؤں گی، یہاں سے چلے جاؤ، میں کہہ رہی ہوں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، تم مڑ کر مت دیکھنا، میں کہہ رہا ہوں 10 تک گنو، پھر مڑ کر دیکھ لینا۔ وہ اس کی بات سن کر 10 تک گننے لگی۔ جب اس نے 10 تک گنتی پوری کی اور مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی کچن سے باہر آئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ صبح صبح کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کا ابا اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ابا یہاں سے کوئی کہیں گیا ہے کیا؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا ابا اسے حیرت سے دیکھتا ہوا بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ صبح صبح ہمارے گھر کون آئے گا؟ جا کر اپنا کام کرو۔ اس کے ابا غصے میں آ گئے تھے۔ ابا میں سچ کہہ رہی ہوں، ابھی گھر میں کوئی لڑکا تھا، اس نے مجھے کہا کہ مڑ کر نہ دیکھنا، وہ کچن میں آیا تھا، نہ جانے کون تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے ابا کو بتایا۔ اس کا ابا اسے گھورتا ہوا بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ میں یہاں پر ہی بیٹھا ہوں، یہاں سے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنے ابا کی بات سن کر اسے پسینہ آنے لگا۔ اسے یاد تھا کہ کچن میں کوئی آیا تھا، وہ خواب یا خیال تو تھا بھی نہیں۔ ابا آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، کوئی یہاں آپ کے سوا بھی آیا تھا، اس کی آواز بھی مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کہہ رہی تھی، پر اس کے ابا نے اس کی بات نہ مانی اور کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اقصیٰ کو یوں لگنے لگا کہ جیسے وہ پاگل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ سارا دن اس کا یوں ہی سوچتے سوچتے گزر گیا۔ رات کے وقت اپنے ابا کے جانے کے بعد وہ اپنی اماں کے کمرے میں گئی۔ اماں، آپ کو پتہ ہے کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے ہے۔ ابا کچن کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا کچن سے نکل کر باہر گیا، پر ابا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ اماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر ابا نے نہیں دیکھا سچ میں تو پھر وہ کون تھا، کدھر چلا گیا تھا؟ وہ گھبراتی ہوئی اماں کو بتانے لگی۔ اس کی اماں کے چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی تھی۔ اقصیٰ، مجھے اپنی زندگی موت کا پتہ نہیں، تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ، میری مانو، تمہارا اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں، میری بچی تم پاگل ہو جاؤ گی۔ اس کی اماں گھبراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اپنی اماں کی بات سن کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اس کی اماں ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آئی۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں گھر چھوڑ کر کدھر جاؤں؟ میں کہاں جا سکتی ہوں؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیوں پاگل ہو جاؤں گی؟ آپ مجھے صحیح بات تو بتائیں۔ وہ پریشان ہو کر اپنے بیمار مار کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی، بیٹی میں تمہیں پاگل ہونے سے بچا رہی ہوں، تم اس گھر سے کہیں بھی چلی جاؤ، مجھے اپنی موت قریب لگ رہی ہے، اگر میں مر گئی تو تم ضرور پاگل ہو جاؤ گی، تم میری بات نہیں سمجھو گی، میرے مرنے کے بعد تمہیں میری باتیں سمجھ آئیں گی۔ اس کی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، اماں خدا کے لیے مجھے پریشان مت کریں، جو بات ہے سیدھی طرح بتا دیں، آج آپ مجھے ساری بات بتا دیں نا پلیز اماں۔ وہ اپنی اماں سے آج بھی وہ ساری باتیں تجسس سے پوچھتی، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کی اماں کبھی یہ باتیں نہیں بتائے گی اسے۔ وہ آج بھی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ باہر آئی، آج اس کا ابا جلدی آ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ابا شاید تھیلا باہر ہی بھول گیا تھا اور کمرے میں چلا گیا تھا۔
اس نے جلدی سے تھیلا اٹھایا اور اس کے اندر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے تھیلا کھولا، حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھیلے کے اندر سے دیکھنے لگی، ساتھ ایک کاغذ بھی تھا۔ اس نے جلدی سے وہ کاغذ نکال کر پڑھا۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پڑھ رہی تھی، اس کے ہوش اڑتے جا رہے تھے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ ابا کے پاس کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ اس کاغذ پر تو لکھا ہے یہ جناتی تاج ہے، جو بھی کنواری لڑکی ڈالتی ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے، پر ابا نے کبھی مجھے تو ڈالنے کے لیے نہیں دیا۔ میں بھی تو ابھی تک کنواری ہی ہوں، آخر ابا ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ بھی دیکھ ہی رہی تھی کہ اسی وقت اندر سے اس کا ابا آیا اور اس کے ہاتھ سے وہ تاج کھینچ لیا۔ وہ حیرت سے ابا کو دیکھنے لگی اور وہ اندر چلے گئے۔ ابا نے مجھے کہا کیوں نہیں کچھ؟ ابا اتنے سالوں سے یہ تاج مجھ سے چھپا رہے تھے، اگر یہ میں نے آج دیکھ لیا ہے تو ابا نہ کوئی غصے میں ہے نہ ہی کچھ کہا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر میں پہلے دیکھ لیتی تو کیا ابا نے پھر بھی مجھے کچھ نہیں کہنا تھا؟ وہ اٹھ کر اماں کے کمرے میں آئی اور حیرت سے اماں کے بے جان جسم کو دیکھنے لگی، جس میں کوئی جان ہی نہیں تھی۔ وہ چیخنے لگی، پر اس کے چیخنے سے بھلا کیسے وہ اٹھ سکتی تھی؟ اس کی اماں مر چکی تھی۔ وہ اس کا صدمے سے برا حال تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی ماں کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کی اماں نہ اٹھی۔ اماں کے مرنے کے بعد وہ بالکل ہی اکیلی ہو گئی تھی۔ سارا دن گھر میں وہ پاگلوں کی طرح پھرتی تھی۔ سارا دن اس کا یوں ہی گزر جایا کرتا تھا۔ اس کے ابا کو بھی اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ سارا دن تم گھر میں کیا کرتی؟ میرا دل تھا کہ تمہاری شادی کر دیتا، پر مجھے کوئی تمہارے لیے رشتہ ہی نہیں مل رہا۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے ابا اسے کہنے لگے۔ اس نے ابا کی بات کا جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کا ابا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی حالت کا ذمہ دار بھی اس کا ابا ہی تو تھا۔ یا اللہ، اب میں کس سے باتیں کروں، کہاں جاؤں؟ اب تو میرے پاس اماں بھی نہیں کہ جس سے میں باتیں کرتی تھی۔ اب میں کس سے باتیں کروں گی؟ کون ہے جس سے میں اپنے غم بانٹوں گی؟ وہ روتی بھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ آج پھر وہ اپنے ابا کو وہ والا تاج دیکھ رہی تھی جو اس کا ابا تھیلے میں ڈال کے لے جاتا تھا۔ وہ کافی دیر اس تاج کو دیکھتی رہی۔ اگر یہ تاج ڈالنے سے سچ میں کنواری لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو میں بھی آج ڈال کر دیکھتی ہوں، کیا سب کی شادی ہوتی ہے یا ابا یوں ہی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ وہ ہنستی تاج اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی اس نے وہ تاج سر پر رکھا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ شخص اس کے پاس آیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اس کے کان میں کچھ کہہ گیا، پر اس کے جانے کے گھنٹے بعد ہی وہ ساکت کھڑی رہی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ شخص سچ کہہ گیا تھا یا جھوٹ؟ اگر سچ کہہ رہا تھا تو ابا نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اگر جھوٹ بول رہا تھا تو کیوں جھوٹ بول رہا تھا؟ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بول کر اس سے کیا حاصل ہونا تھا؟ اس نے وہ تاج جا کر واپس ابا کے کمرے میں رکھ دیا اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اپنے ابا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس بارے میں کیا حقیقت تھی، وہ لڑکا سچ کہہ رہا تھا۔ یہ تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے بلکہ وہ لڑکا سچ میں آتا تھا۔ اس دن وہ کچن میں بھی آیا تھا اور یہ لڑکا پہلے بھی آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آواز اسے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ پوری رات سوچتی رہی۔ صبح جب وہ کمرے سے نکلی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا ابا اتنی جلدی صبح چلا جائے گا۔ آج سے پہلے اس کا ابا اتنی جلدی کہیں بھی نہیں گیا، پھر وہ کیسے آج چلا گیا؟ کیا ابا کو بھی پتا تھا کہ آج میں ابا سے پوچھنا چاہتی ہوں، اس وجہ سے ابا جلدی چلا گیا؟ نہیں، ابا کو کیسے پتا چلا کہ وہ لڑکا سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ؟ اگر ایسا ہوتا تو ابا کبھی یہ نہ کہتے کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ رات گئے تک اس نے اپنے ابا کا انتظار کیا، آخر تھک کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں آ کر وہ جیسے ہی لیٹی، اچانک سے وہ لڑکا پھر سے آ گیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا کچھ نہیں۔ تم بتاؤ کیوں نہیں دیتے کہ تم چاہتے کیا ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو پھر ابا نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اقصیٰ غصے میں اسے کہنے لگی۔ وہ ہنستا ہوا بولا، تو پھر تمہارا ابا تم سے اتنا بھاگ کیوں رہا ہے؟ اب انتظار کرنا نا اپنے ابا کا اور پوچھنا کہ تمہارا ابا تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ وہ ہر راز تمہارا ابا بتائے گا جو تم جاننا چاہتی ہو، پر اتنی آسانی سے نہیں بتائے گا، اور نہ ہی اتنی آسانی سے تمہارا ابا خود سے بات کرنے دے گا۔ وہ ہنستا ہوا بولا اور اس سے کہنے لگا، اچھا اگر یہ بات سچ ہے تو تم پہلے جہاں تھے پہلے بھی تو آ سکتے تھے نا؟ میں جانتی ہوں تم جھوٹ بولتے ہو، اب یہ بھی بتا دو کہ آخر جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ غصے میں بولی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہاں تمہارے سوالوں کے جواب دوں، مہربانی ہوگی مجھے جانے دو، اور ہاں میں کل آؤں گا، اپنے ابا سے سب کچھ پوچھ کے رکھنا۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور وہاں سے چلا گیا، اور وہ اس سے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اب اقصیٰ کو نہ جانے کیوں اس کی باتیں سچ لگ رہی تھی، پر ایک بات کو اس رات وہ اس کے کان میں کہہ گیا تھا، وہ اسے سچ میں پاگل کر رہی تھی۔ وہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے ابا سے اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، پر اس کا ابا تو اس سے مل ہی نہیں رہا تھا۔ 2-3 دن تک وہ اپنے ابا کا انتظار کرتی ہے۔ جب وہ سو رہی ہوتی تو ابا اس کا گھر آتا، اور جب وہ جاگ رہی ہوتی تو ابا سو چکے ہوتے یا پھر وہ گھر سے جا چکے ہوتے۔
رات کا وقت تھا، اس نے سوچ رکھا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے آج وہ اپنے ابا سے مل کر اور ان سے بات کر کے ہی رہے گی۔ اس کے ابا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے وہ ان کے پاس چلے گئے۔ خدا کے لیے ابا آج مجھے ساری بات بتا دیں، جو مجھ سے باتیں چھپا رکھی ہیں، میں وہ سب سننا چاہتی ہوں۔ آخر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں جب میں سو رہی ہوتی ہوں تو آپ چلے جاتے ہیں، اور جب میں سو رہی ہوتی ہوں تو آپ آ جاتے ہیں، پر آج میں جاگ رہی ہوں، مجھے ساری حقیقت بتائیں۔ وہ اپنے ابا کے سامنے بے بسی سے بولنے لگی۔ اس کا ابا اس کے چہرے پر چھائی معصومیت دیکھ رہا تھا۔ کیا جاننا چاہتی ہو کہ میں ایک پاگل انسان ہوں جو اپنے بدلے کی آگ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ تم میری بیٹی ہو، اور جو عورت مر گئی وہ میری خدمتیں کرتی کرتی وہ میری بیوی تھی؟ اگر اتنی ہمت ہے نا سچ سن سکو تو بولو، میں سناتا ہوں تمہیں سچ۔ اس کا ابا وہیں بیٹھا ہوا بولا، ہاں ابا کچھ سچ جانتی ہوں اور کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بھی اپنے ابا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو تمہاری اماں میری دوسری بیوی تھی، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، یہ میری کزن تھی، سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ میں اسے شادی کر لوں، پر میں پہلے سے شادی شدہ تھا اور وہ میری پسند کی شادی تھی۔ گھر والوں نے کہا کہ پہلے تم نے پسند کی شادی کی تھی، اب ہماری مرضی سے کرو۔ میں مان گیا۔ پہلے میری بیوی نے کچھ نہ کہا۔ ایک دن دونوں کا جھگڑا ہوا، میری دوسری بیوی نے خودکشی کر لی۔ اس کی وجہ سے میں تمہاری اماں کو قاتل کہتا تھا۔ جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی مر چکی تب تم پیدا ہوئی تھی۔ تو میری بیوی کے بھائی نے جب تم تھوڑی بڑی ہوئی تمہارا نکاح اپنے بیٹے سے کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے تمہیں بہت ذلیل کرنا ہے، میں اس وجہ سے تمہیں اس گھر میں نہیں بھیج رہا تھا اور آج بھی نہیں بھیجنا چاہتا۔ وہ بس اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، وہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس دہلیز پر مر جاؤ، پر وہاں ذلیل ہونے نہ جاؤ۔ اس کا ابا اسے سچ بتانے کے بعد رو پڑا۔ اتنے میں وہ لڑکا گھر میں داخل ہوا اور ہنستے ہوئے بولا، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں بدلہ لینا چاہتی ہوں؟ میری بیوی ہے اور بدلے والی بات میرے ابا نے کی تھی، وہ مر گئے ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تکلیف نہیں دوں گا اسے۔ وہ ان سے وعدہ کرتا وہ بولا، انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔